السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جناب آفیشیل۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے سندھ کی قدیم تاریخ کے بارے میں۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں سندھ کی قدیم تاریخ ہنوز پردہ اخفا میں ہے اور سندھ کے ماقبل تاریخ دور جو بالعموم 500 سال قبل از مسیح سے شروع کیا جاتا ہے کی بابت باوثوق اور مربوط معلومات کا نقدان ہے۔ 20ویں صدی میں آثار قدیمہ کی دریافتوں نے یقیناً سندھ کی عظیم تہذیب کے ثبوت فراہم کر دیے ہیں، اور اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی کہ وادی سندھ کی تہذیب دنیا کی عظیم انسانی تہذیب کی وارث دار اور امیر رہی ہے، اور 5000 سال قبل بھی اس کے تجارتی روابط دور دراز علاقوں سے قائم تھے۔ لیکن جس وسیع پیمانے پر اور گہرائی کے ساتھ ان آثار و شواہد کی تفہیم و تفسیر ہونی چاہیے وہ بے وجہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی، اور انسانی تہذیب کے مختلف ادوار میں باشندگان سندھ کے رہن سہن کے بارے میں باوثوق معلومات بہت کم ہم تک پہنچ سکی ہیں۔ دوستوں موہنجو داڑو اور دیگر مقامات سے برآمد ہونے والی مہروں پر کنندہ عبارتیں بھی ہنوز پڑھی نہیں جا سکی ہیں۔ ان کے بارے میں بعض اندازے ضرور قائم کیے گئے ہیں، لیکن حتمی نتائج اخذ کرنا ابھی باقی ہیں۔ چنانچہ ان آثار کی مدد سے اس دور کے رہنے والوں کی بابت حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کون لوگ تھے، ان کا تعلق کس نسل سے تھا، ان کے رسم و رواج، رہن سہن، عادات و اطوار کیا تھے، وہ کون سی زبان بولتے تھے، ان کے عقائد کیا تھے، ان کا تعلق تہذیب کے کس دور سے تھا، ان کی تباہی کی وجہ کیا تھی۔ چنانچہ آثار قدیمہ کی دریافتیں ہمیں چند قیاسات کی دولت بے بہا کے سوا اس وقت تک کچھ اور نہیں دیتیں جب تک ان کی روشنی میں مزید تحقیق و جستجو کے ذریعے ٹھوس حقائق نہ دریافت کر لیے جائیں۔ اس ضمن میں عالمی سطح پر جاری تحقیق کاوشیں روشن امکانات کی نوید البتہ ضرور دیتی ہیں۔ دوستو وادی سندھ کی قدیم تاریخ کے کتابی ماخذات محدود چند رہے ہیں۔ مشہور انگریز مبصر اور مورخ سر ایچ.ایم. ایلیٹ، جو برطانوی حکومت کے ابتدائی دنوں میں ہندوستان کی سول سروس میں شامل رہ چکا ہے، اپنی شہرۂ آفاق کتاب تاریخ سندھ اور اس کے مورخوں کی زبانی دی ہسٹری آف سندھ ایز ٹولڈ بائی اٹس ہسٹورینز میں تاریخ سندھ کے جن ماخذات کی فہرست پیش کرتا ہے، اس میں چند عرب جغرافیہ دانوں اور سیاحوں کے نام شامل ہیں۔ ان میں ابتدائی دور کے عرب تاجروں کے علاوہ ابن خورطابہ المسعودی، استغری، ابن ہیکل، رشید الدین الادریسی، الخضروینی اور البیرونی شامل ہیں، جبکہ قدیم تواریخ میں مجموعۃ التواریخ اور فتوح البلدان وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر چاچ نامہ فتح نامہ کا تذکرہ ہے، اور تیسرے نمبر پر تاریخ ماسوی ہے۔ تاریخ طحری، ہگار نامہ اور تحفہ الکرام وغیرہ شامل ہیں۔ عرب جغرافیہ دانوں کی فراہم کردہ اطلاعات قدیم ادوار کے بارے میں قطعی سرسری غیر متعلق اور دستاویزی شواہد کے بغیر ہیں۔ ان میں راستوں اور ملکوں کے حدود کا تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ان حدود میں آباد لوگوں کے احوال پردہ اخفا ہی میں رہتے ہیں۔ نیز ان کی فراہم کردہ اطلاعات ہمیں تاریخ کے بطن میں بہت دور تک نہیں پہنچا پاتی، اور بیشتر اطلاعات یاد و روایتوں پر مشتمل ہیں یا سنسکرت کی ایسی مبینہ کتابوں کے ترامیم سے حاصل کردہ ہیں جو ناپید ہیں۔ دوستو جہاں تک قدیم تاریخ کتب کا تعلق ہے،
صورتحال مزید افسوسناک ہے کہ اب تک کوئی بھی ایسی تاریخ کتاب منظر عام پر نہیں آ سکی جو مکمل طور پر سندھ کے قدیم حالات کا جائزہ پیش کرتی ہو۔ جن عرب مورخوں کی تاریخ وقت موجود ہے یا جنہوں نے اپنی کتابوں میں سندھ کے عربی دور حکومت کے متعلق تھوڑے بہت حالات بیان کیے ہیں، مذکورہ بالا کتابیں 3 صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں۔ فتوح البلدان از بلازری، نمبر 2 پر کتاب الاخبار الاطوال از احمد داؤد، نمبر 3 تاریخ کبیر از احمد بن ابی یعقوب، نمبر 4 تاریخ الطبری از محمد بن جریر الطبری، نمبر 5 الکامل فی التاریخ از ابن الاثیر، نمبر 6 پر ہیں العبیر ابن خلدون۔ جو کتابیں 3 صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں، جبکہ فتح سندھ 1 صدی ہجری میں پیش آیا تھا، کیونکہ ان کتابوں کی تالیف اور سندھ میں کم از کم 1 صدی کی مدت حائل تھی۔ دراصل ان تمام تاریخی کتب کا ماخذ المدائنی کی تحریر رہی ہے، جس نے فتوحات سندھ لکھی تھیں۔ اس مورخ کا اصل نام ابو الحسن علی بن محمد بن عبداللہ بن ابی سیف المدانی 135 ہجری 225 ہجری تھا۔ مدائنی نے کئی ملکوں کی فتوحات کا احوال لکھا ہے، جن میں عراق، خراسان، عمان، بحرین، کرمان، سیستان، کابل، زابلستان، مکران اور سندھ کی فتوحات شامل ہیں، لیکن مدائنی کے پاس بھی قدیم سندھ اور اس کے باشندوں کی بابت تفصیلی احوال نہیں ملتا۔ اس صورتحال میں عربوں کی آمد سے قبل کے سندھ کا چچ نامہ فتح نامہ باقی بچتا ہے، جو کسی عربی تالیف کا فارسی ترجمہ ہے۔ علی کوفی نے اس کتاب کو فتح نامہ ہی کے نام سے موسوم کیا تھا، اور تاریخ کی اکثر کتابوں میں بھی بالعموم فتح نامہ سندھ سے مذکور ہوتی رہی ہیں۔ دوستو، لیکن پھر ہوا کچھ یوں، پھر نامعلوم کیوں اور کب اس کی شہرت چچ نامہ کے نام سے ہوئی، اور آج علی کوفی کا یہ ترجمہ چچ نامہ ہی کے نام سے معروف ہے۔ یہ کتاب اصلاً عربی زبان میں لکھی گئی تھی، اور اس کا فارسی ترجمہ 613 ہجری کے لگ بھگ علی کوفی نے کیا تھا، جو ناصر الدین قباچہ کے عہد میں ہجرت کر کے سندھ آیا تھا۔ چچ نامہ کی صحت اور سند کا انحصار گویا علی کوفی کے فارسی ترجمے پر ہے، کیونکہ ہم اب تک نہ تو اس بنیادی ماخذ کے اصل مؤلف کے نام جانتے ہیں اور نہ اس کی تالیف کے زمانے کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ علی کوفی ہی کے بیان سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ فتح نامہ سندھ کا اصل مسودہ اسے اروڑ بکھر کے قاضی اسماعیل بن علی ثقفی سے دستیاب ہوا تھا، جسے عربی زبان میں ان کے بزرگوں میں سے کسی نے لکھا تھا اور بعد میں نسل در نسل خاندانی میراث میں منتقل ہوتا رہا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا